انویسٹ کرنا بہت پسند کرتے ہیں. اینڈ میرا جہاں تک تجربہ جاتا ہے, کیونکہ میں پلاٹس میں پیسے پھنسا چکا ہوں, اسی لیے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نہ کرنا یہ غلطی. 9 بندے آؤٹ آف ہر 10 بندے جن کو ہم نے سروے کیا, یعنی کہ 90% لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ کیا پلاٹس میں, ان کے پلاٹس میں پیسے پھنسے ہوئے ہیں. آزاد چائے والے صاحب جو ہے نا, ویسے تو وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور ان کا بہت ساری چیزوں میں آن لائن اور چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی بڑی اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں. لیکن یہاں پر میں آپ کو اس کے اندر 2-3 ان کو کریکشنز کروا دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کرنے والا غریب سوچ والا نہیں ہوتا. جہاں سے ملینیروں کی سوچ ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے ایک ریئل اسٹیٹ کے بلینئر کی سوچ شروع ہوتی ہے. یعنی کہ آزاد صاحب کے جتنے آج تک آئیڈیاز ہیں نا, اس پورے آئیڈیاز, انڈے, بکرے, بکریاں اور جو فارمنگ بتاتے ہیں سارا کچھ, اس پورے کو سمیٹ لیا جائے نا, اور اس پوری محنت کو, تو اس کے سامنے ایک کمرشل پروجیکٹ کی ورتھ اس سے زیادہ ہے. سو یہ ایک انتہائی غلط سوچ ہے کہ آپ کسی کو کہ یہ بھی وہی والی شاہد انور والی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ غریبوں, مطلب یہ ایک انسلٹ ہے ایک ریئل اسٹیٹ والے کے لیے. یا جو ریئل اسٹیٹ, یہ تو میری بھی انسلٹ ہے, یہ آپ کی بھی انسلٹ ہے, یہ آزاد چائے والے کی اپنی بھی انسلٹ ہے, یہ اپنے باپ دادا کی بھی انسلٹ ہے, اپنے چاچا کی اور آبا و اجداد کی بھی انسلٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا میرے کیمرہ مین سامنے کھڑا یا پورے پاکستان میں جتنے لوگ ہیں, ہمارے آبا و اجداد نے اگر کوئی پلاٹ یا پراپرٹی خریدی, کیا آج وہ فائدے میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل 100% وہ فائدے میں ہے. تو یہ اس کی بات سب سے بڑی جھوٹ ہے کہ جی نقصان ہوتا ہے. پھر یہ جو بات کہ جی 100 میں سے 99 یا 90% لوگ جو ہیں وہ نقصان کھا رہے ہیں. آزاد صاحب, میں آپ کو آفر کرتا ہوں, آپ بیریا ٹاؤن میرے پاس کسی دن چکر لگائیں, یا اور بھی میں بہت سارے پروجیکٹس میں کام کر رہا ہوں. 2020 کے اندر ڈسٹرکٹ کمرشل میں 6 کروڑ کا کمرشل پلاٹ جو میں نے اپنے انویسٹرز کو دی ہے, آج وہ 22 کروڑ روپے کا. میں نے جو را لینڈ, یہ تریا علاقہ ہو گیا, چکبیلی علاقے میں, آج سے 2 سال پہلے 6 لاکھ روپے جو کنال زمین خریدی تھی لوگوں نے, کسی نے 100 کنال, کسی نے 50 کنال, را لینڈ پہاڑیاں, آج وہ کم از کم 35 لاکھ روپے کنال ہے. سو اس بندے کے بیڈ ایکسپیرینس, یہ وہی والی بات ہے, میں V8 میں جا رہا ہوں اور جناب میرا ایک V8 خدا نہ خواستہ ٹائر پھٹ جاتا ہے تو میں چیخیں مارنے لگ جاؤں کہ V8 تو فرق کمپنی ہے, لینڈ کروزر کو بین کرو, لینڈ کروزر کا بائی کاٹ کرو. ایک گاڑی کی ایکسپیرینس میں سب لوگوں پہ اپنا ایکسپیرینس امپوز نہیں کر سکتا. اس بیچارے نے کہیں مثال اگر ایک پلاٹ لی ہے, یا تو اس نے کو 2000 پلاٹ لیے ہوں تو پھر اس کا ایکسپیرینس ہے. اب ایکسپیرینس جو ہے یہ ایک بندے کا نہیں کاؤنٹ کیا جاتا, یہ پوری کمیونٹی کا کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ہاں یہ بات ضرور کی جا سکتی ہے ایک لحاظ سے کہ جو فائلوں میں کرتے ہیں, 2 نمبر سوسائٹیوں میں کرتے ہیں, ان کو نقصان ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں, آپ ہر بندہ جو ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ اس محلے کے اندر آپ نے 7 والا پلاٹ 10, یہ تو بھی کہہ رہا ہے 10 سال پہلے پراپرٹیاں خریدی اور ابھی تک فائدہ نہیں ہوا. پتہ نہیں پراپرٹی خریدی ہے, شاپ پر خریدے, صرف کاغذ خریدے. بھائی جان 10 سال پہلے اگر کسی نے اپنے محلے میں 5 مرلے کا پلاٹ اپنے گھر کے ساتھ جڑا ہوا خریدا ہے, آج وہ لاکھوں روپے فائدے میں. تو یہ بڑا جھوٹ ہے. ریئل اسٹیٹ, دبئی کیا ہے سر؟ ریئل اسٹیٹ ہے. قطر کیا ہے؟ ریئل اسٹیٹ ہے. سعودی عرب کیا ہے؟ ریئل اسٹیٹ ہے. برج العرب کیا ہے؟ برج خلیفہ کیا ہے؟ ریئل اسٹیٹ ہے. شیخ کیا ہے؟ ریئل اسٹیٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کیا ہے؟ ریئل اسٹیٹ ہے. ملک ریاض کون ہے؟ ریئل اسٹیٹ ہے. بیریا ٹاؤن کیا ہے؟ ریئل اسٹیٹ ہے. یہ ساری ریئل اسٹیٹ ہے. اور اس ریئل اسٹیٹ کے ساتھ 42 الائڈ انڈسٹریز ہیں. آپ کی سریے کی مل, آپ کا بھٹا, آپ کی ٹائل, آپ کی لکڑی, آپ کا تمام کے تمام 42 انڈسٹری اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. تو یہ بہت سارے لوگ اپنا جو ایک ایکسپیرینس ہے, فار ایگزامپل وہ ہماری ایک سیوک گاڑی ایک دفعہ لگی تو وہ ٹوٹ گئی, تو ہم نے ویڈیو بنائی کہ جی سیوک جو ہے نا بڑی فارغ گاڑی ہے. تو یہ تو ہماری بھی ایک مثال غلطی تھی نا کہ ہم نے اوور اسپیڈنگ کر لی. تو اب انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ یا تو یہ کسی 2 نمبر بندے سے اس نے پراپرٹی خرید لیا یا 2 نمبر پراپرٹی خرید لیا. ادروائز آپ نے سندھ کے کسی کچے کے علاقے میں بھی جا کے اگر پراپرٹی خریدی نا, آج وہ بھی فائدے میں. سو یہ بیسیکلی ڈسکریج کرنا اور اپنا منجن یا اپنی چیز بیچنے کے لیے آپ, میں کہوں جی آن لائن آ کے کورس کر لو, امیزون کر لو, انڈے بیچو, فارم بڑھاؤ, دودھ والا کام کرو, سارے کام اپنی جگہ ٹھیک ہے. یہ جتنے کام باقی بتاتے ہیں بہت اچھے کام ہیں, روزگار ہے اس میں ساری چیزیں. لیکن اگر میں کہوں جی انڈے بیچنا غلط کام ہے, امیزون پہ کام کرنا غلط کام ہے, نہیں. کیوں؟ اس سے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. سو ہماری جو انڈسٹری ہے یہ سب کی انڈسٹری ہے. کون سا ایک انسان پاکستان کے اندر بتا دے جو کہتا ہے مجھے ریئل اسٹیٹ میں نہیں لینا, میں نے ریئل اسٹیٹ. فارمنگ کیا ہے؟ ریئل اسٹیٹ ہے سر. فارم ہاؤس کیا ہے؟ ریئل اسٹیٹ ہے. زمین کیا ہے؟ ریئل اسٹیٹ ہے. ہر بندہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز چاہتا ہے, اور یہ اگر بات کریں کہ جی میں گورا ہوں یا میں UK میں رہ رہا ہوں, تو UK میں جو پاکستانی جاتے ہیں 25 سال لیز کے اوپر جو لے رہے ہیں, گھر لے رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ ریئل اسٹیٹ ہے.
یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے نواز شریف کے فلیٹوں پہ، یہ کیا ہے؟ یہ ریئل اسٹیٹ ہے نا. تو ریئل اسٹیٹ ساری دنیا ساری ریئل اسٹیٹ سے ارد گرد گھوم رہی ہے. آپ اپنے ایک ایکسپیرینس کے اوپر آپ کہیں کہ جی یہ تو بڑی فارغ ہے. خدا نخواستہ آپ ایک بندے کا گھر گرے اور گھر تباہ ہو جائے، وہ پورا کہ جی یہ پاکستان کے اندر جتنے گھر ہیں سارے فارغ ہیں. ہاں تو یہ بالکل غلط ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. اور ریئل اسٹیٹ از ایزی ارننگ. ریئل اسٹیٹ تسی پیسہ لایا ستے ہو، سال بعد اٹھے ہو جناب پیسے تھوڑے. یس، اور بہت ساری اور انڈسٹریاں اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ کسی کی بڑی کوٹھی ہے، پوچھو کہاں سے ہے، وہ کہے گا میں نے کھیت لیا تھا سستا، میرے باپ نے میرے دادے نے، وہ میں نے بیچ کے کوٹھی بنائی ہے. اجڑے باہر جائیداد بیچ کے انجوائے کرتے پھر پوچھو کتوں پیسہ ہے. ایک ایسے نہیں ساڑھے ماں پیو جائیداد نہیں ہیں. سو جائیداد، ریئل اسٹیٹ، روٹی کپڑا اور مکان، یہ بیسک نیڈز ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے نا، اور پھر غریب یہ کہنا یہ انتہائی غلط بات ہے. اور ویسے بھی اس قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ غریبوں کے حوالے سے بہت ساری اس میں بھی باتیں ہیں. آیت نمبر 212 میں آپ جا کے پڑھیں کہ یہ جو غریبوں کو غریب کہتے ہیں، یہ ایک انتہائی غلط بات ہے. اور انسان کا جو دار و مدار ہے وہ تقویٰ کے اوپر ہے. تو آپ کسی کو غریب نہیں کہہ سکتے. دیکھیں ملینیرو، اب جس طرح بہت سارے لوگ کا ایک تکیہ کلام ہے ملینیرو، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے وہاں پہ ملینیرو کی جہاں سے سوچ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ہماری سوچ شروع ہوتی ہے. ملینیرو بحران پہ پھرتا ہے اور بلینیرو جو ہے وہ V8 اور جہازوں پہ پھرتا ہے. آپ پاکستان کے اندر حساب لگا لیں، پرائیویٹ جیٹس نکال لیں، اگر 99% سارے ریئل اسٹیٹ والے نہ ہوئے تو میرا نام خان نہیں. ٹائکونز کو نکال لیں، ٹی وی چینلز نکال لیں، انڈسٹریز نکال لیں، شوگر مل نکال لیں، ٹیکسٹائل مل نکال لیں، کوئی بھی نیوز چینل اٹھا لیں، دنیا کی پاکستان کی ٹوٹل انڈسٹری دکھا لیں، سر سارے کا سارا کون ہے؟ ریئل اسٹیٹ ہے. سو یہ اوور آل ایک انڈسٹری ہے جس میں بڑے لوگوں نے فائدہ کمایا. ظاہری بات ہے میں اپنی انڈسٹری سے، اور یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ فاسٹسٹ بلینئر بناتی ہے. اے ملینارو یا کوئی بھی دن تسی جناب کہندے ہو جی چھوٹی جی فیکٹری لا دو، یہ کر لو، مجھاں رکھ لو، کھیتیں چ کام کرو، یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ فاسٹسٹ بلینئر بناتی ہے. جو کہ آپ V8 آپ پورے گاؤں میں دیکھ لیں، کس کے پاس V8 ہے؟ 100 مربع زمین ہے V8 کو نہیں. اچھا ساڑھے عام جڑا چھوٹا موٹا انویسٹر ایسی V8 اس نے 2-4 سال کٹ کے دے دیں. ہاں 2 ڈالے بھی نہ لگ اوپر والی. اس کو میں یہ ایمفیسائز نہیں کر رہا، انڈسٹریز لگانی چاہیے. لیکن پاکستان میں مسئلہ کیا ہے کہ انڈسٹری لگاؤ تو 100 اداروں سے MOC لینے پڑتے ہیں، 100 اداروں کو آپ کو راضی کرنا پڑتا ہے، پولوشن، انوائرمنٹ ساری. اسی وجہ سے لوگ آ کے ریئل اسٹیٹ میں آتے ہیں. جب تک اس ملک کا نظام نہیں بدلے گا، انڈسٹریل پرو یہ ملک نہیں بنے گا، ہم انڈسٹری، میرا بھی دل کرتا ہے انڈسٹری لگاؤں. مجھے پتا ہے میں انڈسٹری نہیں لگا سکتا. 42 اداروں سے اپروول کیسے لوں گا، کس فائل کو پہیا لگاؤں گا، کس بندے کا منہ بھروں گا. پولوشن والے کا الگ، لیبر والے کا الگ، ڈیولپمنٹ والے کا الگ، آفیسز بہت سارے ہیں، پھر اتھارٹیز ہیں سب کا. سو جو یہ سوچ ہے ہماری کہ پھر ملک کی حالات کدھر جاتے ہیں، اس سے انڈسٹری ڈاؤن ہو سکتی ہے. ریئل اسٹیٹ تو کورونا میں سب سے زیادہ اوپر چلے گی. ہوٹل بند ہو گئے، بہت سارے کاروبار بند ہوئے، لیکن ریئل اسٹیٹ اوپر گئی. سو ریئل اسٹیٹ از ون آف دا بیسٹ آپشن فار انویسٹمنٹ ایز کمپیئر ٹو کرپٹو، ایز کمپیئر ٹو اسٹاک ایکسچینج میں اگر آپ عقل مند نہیں ہے، دیکھ نہیں رہے، تو آپ کو پتہ نہیں لگ سکتا آپ کے ساتھ کیا ہوا. ریئل اسٹیٹ میں آپ کی عقل نہیں چاہیے، جسٹ ایک اچھا پروفیشنل کنسلٹنٹ ہو جو آپ کا پیسہ لگائے اور آپ سو جاؤ. آپ نے ہوٹل کھولا، ہر روز ادارے فوڈ انسپیکٹر آ کے کہے گا بھائی اے آج دال صحیح نہیں پکی، اے آج جناب چکن خراب ہے. تو اس لیے لوگ اس طرف آ رہے ہیں. تو یہ ایک اوور آل ایک سوچ ہے. اور ایک سوچ کو یہ وہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ریئل اسٹیٹ غریبوں والی سوچ ہے اور یہ غریب لوگ ریئل اسٹیٹ خریدتے ہیں. تو میں نے کہا تھوڑا سا ملینارو ایک سوچوں والوں کو بتاؤں کہ ہم کس سوچ کے والے ہیں.